آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ بلبل سدرۃ المنتہا جبریل امین نے رکاب کو پکڑا اور یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اس براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر براق کا قدم پڑتا تھا، یعنی اس کا ایک قدم نظر کی انتہا پر گرتا تھا۔ اور یہ کمال خوبی تھی کہ جب یہ اونچائی کی جانب کو بڑھتا تھا تو اس کے اگلے قدم چھوٹے اور پچھلے بڑے ہو جاتے تھے، اور جب نیچے کی جانب جاتا تو اس کے اگلے قدم بڑے اور پچھلے چھوٹے ہو جاتے تھے، تاکہ پیٹھ ہموار رہے اور مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو سکے۔ جب سفر چل رہا تھا تو ایک مقام پر پہنچے اور جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، براق سے نیچے اتریے اور یہاں پر نماز کو ادا کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق سے نیچے اترتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جبریل پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر خود ہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جس کو مدینۃ المنورہ کہہ کر کے پکارا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کر کے آنا ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جو اسلام کا دارالسلطنت کہلائے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر کے اسلام کو فروغ عطا کیا جائے گا۔ مصطفیٰ پھر سوار ہوئے، براق نے پھر رفتار کو پکڑا، ایک مقام پر پھر کہا جبریل نے، یا رسول اللہ، نیچے آئیے اور نماز ادا کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا۔ جبریل نے پھر کہا، یا رسول اللہ، پہچانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ پھر خود ہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ طور سینا ہے جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ اپنے رب سے شرف کلامی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اس جگہ پر نماز کو ادا کیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر سفر شروع ہوا، پھر ایک مقام پر پہنچے، جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، نیچے اتریے، نماز ادا کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر نماز کو ادا کیا۔ پھر جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، پہچانتے ہیں؟ خود ہی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جگہ بیت اللحم ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں پھر سفر کیا، اور پھر اب براق صرف مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر کے رکتا ہے۔ مصطفیٰ اترتے ہیں اور براق کو ایک جگہ پر باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ جگہ، یہ جو کندہ تھا جس کے اندر براق کی رکاب کو ڈالا گیا، اس میں پہلے انبیاء نے اپنی سواریوں کو باندھا تھا، جو کہ مسجد اقصیٰ کے باہر دیوار پر یہ کندہ لگا ہوا تھا۔ لیکن جبریل امین نے اس کندے کو وہاں سے لینے کے بعد میں مسجد اقصیٰ کے اندر لے آئے، حدود اقصیٰ کے اندر، اور اپنی انگلی سے سوراخ کرنے کے بعد میں کندہ اس کے اندر فٹ کیا اور وہاں پر براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے کر کے گئے تو دیکھا کہ وہاں پر جمع غفیر ہے، لیکن کوئی عام انسان نہیں تھا، انبیاء و رسول کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں پر موجود تھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پر پہنچے، سب لوگ پہلے سے ہی انتظار میں تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی سب کی چہروں کی جانب کو دیکھ رہے تھے کہ کون آگے نماز کے لیے بڑھے گا، کہ اتنے میں جبریل نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آگے بڑھا دیا، یا رسول اللہ، آپ جماعت کرائیے گا۔
آپ نماز پڑھائیے گا۔ مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز کو پڑھایا، تمام انبیاء و رسول نے وہاں پر نماز کو ادا کیا۔ اس کے اندر راز یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان میں اکثر نے یہ دعا کی، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب سے ملاقات کا شرف عطا فرما دے۔ کسی نے دعا کی، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ ان تمام کی دعاؤں کو قبول کیا گیا اور یہاں پر مسجد اقصیٰ کے اندر تمام کو شرف ملاقات عطا کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاقات کے بعد پھر تشریف لے کر کے چلے۔ جبریل امین نے پھر رکاب کو پکڑا، مصطفیٰ سوار ہوئے اور پھر آسمانوں کی جانب کو یہ سفر شروع ہوا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب تاریخ بتلاتی ہے پہلے آسمان کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں میں جبریل ہوں۔ اللہ اکبر، اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے جو پہلے آسمان پر پہرہ داری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، پوچھتا ہے اے جبریل یہ بتلاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ رب کا محبوب ہے جس کو خود رب ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، اسی کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تب وہ اسماعیل کہتا ہے کتنا اچھا سوار ہے جبریل جو تمہارے ساتھ آ رہا ہے، کتنا اچھا مہمان ہے جو تمہارے ساتھ آ رہا ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، مصطفیٰ جبریل کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، دیکھا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ اللہ اللہ مسلمانوں، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام پیش کیجئے گا، یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے والد محترم ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے سلام پیش کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا اے نیک بیٹے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ اللہ اللہ، پھر دیکھتے ہیں مصطفیٰ جانے کائنات کے آدم علیہ السلام کی داہنی جانب میں بہت سے لوگ کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام کی بائیں جانب میں بھی بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ جبریل سے ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ بتلاؤ کہ آدم کی داہنی سائیڈ میں اتنے لوگ کیوں کھڑے ہیں، آدم کی بائیں سائیڈ میں اتنے لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، تب جبریل کہتے ہیں اے لوگوں یہ جملہ بھی فکر دیتا ہوا نظر آتا ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ روئے کائنات میں جتنی بھی نسل انسانی کو پیدا کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام یہاں پر موجود ہے۔ یا رسول اللہ آدم کی داہنی جانب میں جتنے لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے حقدار ہوں گے، اور جتنے بائیں جانب نظر آ رہے ہیں تمام کے تمام جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تمام کے تمام آدم کی اولادیں ہیں۔ اللہ اللہ، اس کے بعد میں پھر سفر شروع ہوتا ہے، دوسرے آسمان پر بھی دروازے کو کھلایا جاتا ہے۔ ماحصل یہ کہ سفر آگے بڑھتا ہے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی ملاقات کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام سے، اور ایک آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، اس طرح سے ملاقات ہوتی چلی جاتی ہے۔ چھٹی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا کی جانب کو سفر ہوتا ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں جبریل کے قدم رک جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں آگے نہیں جاؤں گا، اب یہاں سے آپ کو سفر کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ مسلمانوں، آقا فرماتے اے جبریل تم آگے کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ یہی میری انتہا ہے، یہاں سے آگے میں سفر نہیں کر سکتا، یہاں سے آگے اگر میں نے سفر کیا تو پر جلا دیے جائیں گے، یہاں سے آگے اگر میں نے سفر کیا تو یار مجھے یہاں سے آگے جانے کا الاؤ نہیں ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہاں سے آگے اگر کوئی پرواز کر سکتا ہے تو وہ صرف محبوب کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ آپ رب کے محبوب ہیں، یہاں سے آگے صرف آپ کو سفر کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہاں پر کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل کو دیکھ کر کے مسکرائے تھے، اور جب عرض کیا تھا جبریل نے یا رسول اللہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا جبریل کچھ خیال آ رہا ہے۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہا یاد کرو ایک زمانہ تھا کہ جب میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا،
منجنیق میں رکھ کر کے آگ کی جانب کو ان کو پھینکا گیا تھا، اس وقت میں تو نے کہا تھا اے ابراہیم بتلاؤ رب کی بارگاہ میں حاجت لے کر کے جا سکتا ہوں، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو۔ اے جبریل سن، اس وقت تو نے میرے باپ سے کہا تھا حاجت ہو تو پیش کر دو، میں رب کی بارگاہ میں جا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل آج باپ کا ادھار میں چکتا کرتا ہوں، جہاں تک تو نہیں جا سکتا محبوب وہاں تک جا سکتا ہے، اگر تیری کوئی حاجت ہو تو تو بیان کر، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ آج باپ کا ادھار چکتا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل بھی مسکرا دیے، کہا یا رسول اللہ میں نے کہا تھا ابراہیم سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں پیش نہیں کروں گا، میرا رب بخوبی جانتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ پوچھتے ہیں تو میں تو ضرور عرض کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت جبریل نے کچھ عرض کیا تھا، مصطفیٰ نے پوچھا جبریل بیان کرو، جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرا عریضہ یہ ہے کہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے جدائی اختیار کر رہی ہوگی، ہر انسان پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق ڈوب رہا ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے اور جلدی حساب و کتاب کی گہار لگا رہے ہوں گے۔ اس وقت یا رسول اللہ آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ اس عالم کے اندر رب کی جانب سے مجھے یہ اذن مل جائے کہ جب آپ کی امت پل صراط پر عبور کرنے سے گھبرا رہی ہو، اس وقت مجھے پر بچھانے کی مہلت مل جائے تاکہ آپ کی امت آسانی سے پل صراط سے پار ہو جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کتنا اچھا یہ کہ جانتے تھے جبریل کہ محبوب اگر خوش ہو گیا تو رب خوش ہو جائے گا۔ جبریل جانتے تھے کہ رب کے نزدیک محبوب کی خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے جبریل نے یہ عرض کیا۔ جبریل یہ بھی جانتے تھے کہ رب اپنے محبوب کی خوشی میں خوش رہتا ہے اور محبوب اپنی امت کی خوشی میں خوش رہتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا ما حصل یہ کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل کی حد ہوئی اور مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرف ملاقات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زندگی پڑھو، سفر معراج پڑھو، انسان کو بہت اس لیے کہ مصطفیٰ کا وہ معجزہ ہے جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کیا گیا، یہ مصطفیٰ کے فضل و کمال کا وہ حسین لمحہ ہے جو کسی دوسرے نبی کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے سفر کیا ہے اور اس کے بعد میں رب سے ملاقات کیا ہے، تحفہ صلاۃ مصطفیٰ کو ملتا ہے، نماز کا تحفہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی سیر کرتے ہیں، دوزخ کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر کو بھی دیکھتے ہیں۔ تمام کچھ دیکھنے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہاں پر بڑا حسین معاملہ یہ تھا، اچھا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ آقا اللہ رب العزت کا کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا، جیسے کہ نیچری ایک فرقہ ہے وہ انکار کرتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر آپ بات کریں عالم خواب کی تو ہم دلائل کے ساتھ اس کی بات کو میں ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ کمال حاصل ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے عالم خواب میں، اتنا 100 مرتبہ عالم خواب میں دیدار کیا، لیکن دیدار جسمانی معراج جو رب سے شرف ملاقات ہوا یہ مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ کمال تھا مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تو یہ تقریباً 2 جمعہ ہو گئے اور اب یہ چونکہ مہینہ بھی ختم سے ہو گیا، اس لیے اب اس بات کو بس چند لمحوں میں یہ سمجھ لو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحفہ معراج لے کر کے جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کیا ملا، تو کہا میرے رب کی جانب سے تحفہ صلاۃ ملا۔ بولا کتنا ملے، تو آقا نے فرمایا 50 وقت کی نماز آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، کم کرا دیجئے۔ آقا گئے اور یہ کتنا مرتبہ ہوا، 9 مرتبہ مصطفیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے لوٹایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے احسان فرمایا امت محمدیہ پر، ورنہ 50 وقت کی پڑھتے ہیں، اب تو لوگ 5 وقت کی بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیں۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ رب العزت کے اختیار میں، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، لیکن یاد رکھو نماز فرض ہے، اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہو تو سزا کے مستحق ہو۔
بہرحال 9 مرتبہ لوٹے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ یہ تو فائدہ امت محمدیہ کا ہو رہا تھا، بھئی نماز کم ہو رہی تھی، ہر بار میں 5 ٹائم کی نماز کم ہو رہی تھی اور لاسٹ میں 5 وقت کی کم ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں یہ تو فائدہ امت محمدیہ کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اس میں کیا بینیفٹ تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس میں فائدہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر کے کہتے ہیں یا رب اپنا دیدار کرا دے۔ رب کی جانب سے آواز آتی ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ پائے گا، موسیٰ تو نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس وقت جس کیف و سرور سے گزر رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی خوب جانتے ہیں، اور اسی فائدے کی غرض کے لیے وہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں علماء کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پر حاصل نہ ہو سکا وہ نماز کم کراتے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو رہا تھا۔ محبوب بار بار جا کر کے رب کا دیدار کر رہا تھا، اور ان دیدار شدہ نگاہوں کا موسیٰ علیہ السلام دیدار کر رہے ہیں، اس دیدار شدہ نگاہوں کا موسیٰ علیہ السلام دیدار کر رہے تھے۔ صرف اسی کیفیت کے لیے، اسی سرور کے لیے موسیٰ علیہ السلام بار بار لوٹا رہے تھے، لیکن اس میں امت محمدیہ کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ 5 وقت کی نماز جب رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کم کرا لیجئے، تو مصطفیٰ نے کہا موسیٰ اب شرم آتی ہے کہ میری امت 5 وقت کی بھی نماز ادا نہیں کر پائے گی، اب مجھے رب کی بارگاہ میں جانے میں شرم آتی ہے کہ 5 وقت بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تب کہا میں نہیں جا سکتا، میری امت اتنا پڑھ لے گی۔ تب حاطف سے غیبی سے آواز آتی ہے اے میرے محبوب فکر نہ کر، یہ تیرا بار بار آنا ہم دیکھ رہے ہیں امت کی فکر لاحق تھی، اگرچہ 45 وقت کی نماز کو کم کر دیا ہے، لیکن محبوب یہ تیری محبت ہے کہ تیری امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، 50 وقت کا ثواب حاصل کرے گی، 50 وقت کا ثواب حاصل کرے گی۔ صرف رکعتوں کی کٹوتی ہوگی، صرف نمازوں کی کٹوتی کی گئی ہے، ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن پڑھو تب نہ ملے گا، جب پڑھو گے نہیں تو کہاں سے ملے گا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے، اور پھر مصطفیٰ نے اپنی معراج کا اعلان کیا۔ مصطفیٰ نے جب معراج کا اعلان کیا، لوگوں کو بتلایا لوگوں میں ایسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کیا، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے رب کی ملاقات، جنت و دوزخ کی سیر، اور تمام کو میں نے ملاحظہ کیا تو لوگوں نے کہا عقل نہیں مانتی، ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لوگوں نے اعتراض کیا، اور ابو جہل تو اس بات کو لے کر کے ڈھنڈورا پیٹنے لگا، لوگوں کے دروازے کھول کھول کر کے کہتا لوگوں دیکھو محمد ابن عبداللہ کو کیا ہو گیا۔ صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچا، ہاتھ پکڑ کر کے بولے ہم نہیں کہتے تھے کہ جس کو تم آقا کہتے ہو وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے تمہارا محبوب کہتا ہے کہ میں اتنے کم وقت کے اندر آسمانوں کا سفر کر لیا ہوں، رب سے ملاقات میں نے کر لی ہے، نماز 45 ٹائم کی میں نے کم کرا لی ہے، آسمانوں کی سیر میں نے کر لی ہے، اے صدیق کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ کیا یہ جھوٹ رہی ہے؟ تب کہنے لگے کہا کس نے ہے؟ کہا محمد ابن عبداللہ نے کہا ہے جس کو محبوب کہتے ہو۔ ابو بکر نے کہا اگر محبوب نے کہا تھا تو میں بغیر سنے اعلان کرتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ ہی ہوگا، مصطفیٰ نے کہا ہے سچ ہی ہوگا۔ صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے اور دیکھا تو 4 جانب سے لوگ اعلان کر رہے تھے محمد ابن عبداللہ جھوٹ بول رہے ہیں، عقل تسلیم نہیں کر سکتی، اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتا ہے۔ جب یہ آوازیں فضا میں گونج رہی تھی، ابو بکر صدیق کا دل زخمی ہو گیا، چھلنی ہو گیا، اور وہیں سے اعلان کرنے لگے یا رسول اللہ اگر ساری کائنات انکار کر رہی ہے تو کرے، لیکن یہ آپ کا ابو بکر اعلان کر رہا ہے کہ جو محبوب کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آسمانوں کا سفر کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو رسولوں کو نماز پڑھائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو رب سے ملاقات کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو 45 وقت کی کم ہو کر کے 5 وقت کی رہ گئی ہے، یا رسول اللہ ساری کائنات انکار کرے تو کرے، لیکن آپ کا ابو بکر تسلیم کرتا ہے۔
جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، ابو بکر تسلیم کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ مسکرائے اور زبان حال ترجمان سے جملہ نکل گیا، یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے۔ اس مقام پر میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو صدیق کہا تھا، مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ نکلا اور رب نے اس کو صدیق اکبر کے لیے اتنا قبول کر لیا کہ آج دنیا کے اندر لوگ ابو بکر کو ان کے نام سے کم صدیق اکبر کے نام سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ لہٰذا عشق کرو، عشق کا بہتر ثمرہ ملتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اغلاط اگر سرزد ہوئے ہوں، رب رحمت